باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوقات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سالانہ کلام میں سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا نشان 35 ہے۔ 10ویں سورے کی 35ویں آیت۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے، تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے۔ افمن یہدی الی الحق، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے۔ تو آیت نے بتلایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں۔ آیت نے بتایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں، تو پھر آگے بڑھ کر سورہ سجدہ میں آواز دی افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، سنو مومن اور فاسق برابر نہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ حشر میں آواز دی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، سنو جنتی اور جہنمی برابر نہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ مائدہ میں آواز دی قل لا یستوی الخبیث والطیب، حبیب کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں۔ ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ فاطر میں آواز دی، 35واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، سنا سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں۔ اور پھر سورہ زمر میں فیصلہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، حبیب کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر ہے۔ یہ سامعین آیتیں سننے کے موڈ میں ہے نا، اور میرا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر علی کو سمجھنا ہو، محمد کو سمجھنا ہو، آل محمد کو سمجھنا ہو تو قرآن کی آیتوں سے سمجھو، ضعیف روایتوں سے نہ سمجھو۔ بس اسی مرحلے سے آگے جانا ہے۔ بھائی میں نے آیتیں پڑھی، نتیجہ آپ نکالیں گے، نتیجہ آپ نکالیں گے۔ ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، خبیث اور طیب برابر نہیں، اندھا
اندھا بینا برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، اور اللہ سورہ زمر میں کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ روٹیاں مانگ کے کھانے والا جاہل آگے ہو اور سلوری کہنے والا پیچھے؟ یہ تو باہر نوجوان دوست کھڑے ان تک باتیں پہنچ رہی ہے بھیا، وہ سامنے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے پہنچ رہی ہے نا، بس میرے ساتھ رہنا، اس سے کہ وقت کم ہے، آیتیں زیادہ ہیں، تو مجھے بڑی تیزی کے ساتھ جانا ہے، بہت توجہ رکھنا، اس مرحلے سے آگے بڑھنا ہے، آیتیں سننے کے موڈ میں ہونا ہے۔ پھر سنو، سورہ رات میں کہتا ہے پروردگار، 13واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، سنا ساری سبزیاں برابر نہیں۔ پھر کہتا ہے انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض، سارے انسان برابر نہیں۔ پھر آل عمران میں کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول برابر نہیں۔ پھر بنی اسرائیل میں کہتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، سارے نبی برابر نہیں۔ تو ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں۔ مقداد ابو ذر جیسا نہیں، ابو ذر سلمان جیسا نہیں۔ تو جب نبی کی مذہب پہ بیٹھنے والے ایک جیسے نہ ہوئے تو حلوہ کھانے والا محمد جیسے کیسے ہوگا؟ حلوہ کھانے والا جب نبی کی بزم میں بیٹھنے والے ایک جیسے نہ ہوئے تو پھر حلوہ کھانے والا ہے نا؟ سوچے بات، اب عجیب بات ہے کہ مجلس کے تبرک کو سب نے بدعت کہا، شب برات کے حلوے کو کسی نے نہیں کہا۔ رکنا نہیں ہے، افمن یہدی الی الحق ہے، حق کو یتبع، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ اتنا کریم ہے وہ اللہ اور اتنا رحیم ہے وہ اللہ، جس نے انسانیت کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ بھائی انسانیت کی ہدایت کے لیے اس نے دین و شریعت کا نظام دیا، اور اسی بات کو سورہ شورى میں بیان فرمایا، 42واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 13ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب آرام سے سنتے جاؤ، مجھے لے جانا بہت دور ہے لیکن بڑی تیزی کے ساتھ لے جانا ہے۔ کیا کہتا ہے پروردگار؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ کہتا ہے ہم نے دین میں کچھ شریعتیں معین کی جس کی وصیت نوح سے کی، والذی اوحینا الیک، اور میرے محمد وہ شریعت جو وصیت کے ذریعے نوح کو دی وہی شریعت وحی کے ذریعے تجھے دی۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور وہی شریعت وصیت کے ذریعے ہم نے ابراہیم کو دی، موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی، اور یہ کہہ کے دی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، بھائی دین کو قائم رکھو اور تفرقہ نہ کرو۔ ہاتھ لگانے سے ہل رہا ہے، بس رکنا نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے دین میں کچھ شریعتیں معین کی۔ شریعت کہتے ہیں قانون کو، شریعت کہتے ہیں نظام کو، شریعت کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا سا اب یہ شروع کی آیتیں میں نے پڑھی، نتیجہ دیا آسان تھے، اب یہاں سے تھوڑی سی مشکل باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے کیا آ رہی ہے؟
مشکل باتیں، اور مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کہوں تو کن سے کہوں؟ کوئی مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کہوں تو کن سے کہوں؟ اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مشکلات میں اسے پکارو جو غریبوں اور مخلصوں کے پکارنے پہ بھی آ جائے، اسے نہ پکارو جو نبی کے پکارنے پہ بھی نہ آئے۔ مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے، اس لیے کہ ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے۔ میں ممبر سے تھوڑا سا تاخیر پہ حاضر ہوں نا، میں تو آ گیا تھا لیکن ذرا سا تاخیر سے ممبر پر آیا، تو اب مجھے بہت تیزی کے ساتھ یعنی 40 منٹ میں 60 منٹ کا کام کرنا ہے۔ تو ٹائم کم ہے، آیتیں زیادہ ہیں، باتیں زیادہ ہیں، محمد و آل محمد کے حوالے سے۔ تو میرے ساتھ ساتھ چلے، میں ذرا سا اپنی سپیڈ کیا کروں گا، سپیڈ رفتار میری تیز ہوگی، اور رفتار میری جو ہے علی کے فضائل میں تیز ہوتی ہے، میدان سے بھاگنے میں نہیں۔ رفتار کو جب میں تیز کرتا ہوں تو محمد و آل محمد کے ذکر کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے دین میں کچھ شریعتیں معین کی جس کی وصیت نوح سے کی، ابراہیم سے کی، موسیٰ سے کی اور عیسیٰ سے کی۔ والذی اوحینا الیک، اور میرے محمد وہ شریعت جو وصیت کے ذریعے ہم نے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دی، وہی شریعت وحی کے ذریعے تجھے دی۔ ہم نے غور کیا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو شریعت دی وصیت کے ذریعے، اور محمد مصطفیٰ کو شریعت دی وحی کے ذریعے۔ وصیت کے معنی بات کو کھول کر بیان کر دینا، وحی کے معنی ایسا اشارہ جسے کیا جائے بات اس تک پہنچ جائے۔ تو اب میں نے 2 دفعہ یہ آیت پڑھی ہے شریعت والے، ٹھیک؟ ہم نے دین میں کچھ شریعتیں معین کی جس کی وصیت نوح سے کی، ابراہیم سے کی، موسیٰ سے کی، عیسیٰ سے کی، اور وہی شریعت وحی کے ذریعے میرے محمد تجھے دی۔ تو اب مجھے گن کے بتلاؤ شریعتیں کتنی ہو گئی، کتنی ہو شریعتیں؟ زور سے بولیے، کتنی پیچھے والے شریعتیں کتنی ہو گئی؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے آخری نبی، تو کتنی ہو گئی؟ 5 شریعتیں، ٹھیک ہے؟ شریعتیں 5۔ پروردگار پالنہار میرے اللہ، یہ 5 الگ الگ شریعتیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے دن سے ایک ہی شریعت بھیج دیتا اور قیامت تک آنے والے انسان اسی ایک شریعت پہ عمل کرتے چلے جاتے، ہے نا سوال؟ تو یہ 5 الگ الگ شریعتیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی اللہ ایک شریعت بھیجتا اور قیامت تک آنے والے انسان اسی ایک شریعت پہ عمل کرتے، 5 الگ الگ شریعت بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، ہے نا؟ یہ میں نے سوال قائم کیا۔ تو جانتے ہو بات کیا ہے؟ اب یہ توجہ کرنا مشکل مرحلہ ہے، توجہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ تم نے اپنے بچے کے لیے بازار سے کپڑا خریدا، پیچھے والے کیا خریدا بچے کے لیے؟ زور سے بولو، کپڑا خریدا، ٹھیک؟ کپڑا خریدنے کے بعد جو شہر کا بہترین درزی تھا، جو شہر کا بہترین درزی ہوتا، اس کو تم نے سلنے کے لیے دے دیا، ٹھیک ہے؟ جب تمہارے بچے کا لباس سل کر تیار ہو گیا تو تم نے وہ لباس اپنے بچے کو پہنا دیا۔ 2 سال کے بعد وہ لباس بچے کو چھوٹا ہو گیا، بھائی 2 سال کے بعد وہ لباس بچے کو چھوٹا ہو گیا، تو اس میں قصور کپڑے کا ہے یا قصور درزی کا ہے؟ کپڑے کا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے ڈاڈو سٹھو کپڑا خریدا تھا، ٹھیک؟ درزی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے ڈاڈو سٹھو سلائی کی تھی۔ بات کل اتنی ہے کہ وہ لباس اب بچے کے قد کے قابل نہیں رہا، اسے نئے لباس کی ضرورت ہے۔ تم نے نیا لباس سلوایا، پھر بچے کو پہنایا، 2 سال کے بعد وہ لباس بھی چھوٹا ہو گیا، اب اسے پھر نئے لباس کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ لباس اچھا تھا،
درزی نے اچھا سیا، کپڑا اچھا خریدا، بات تو لیتی ہے کہ وہ لباس اس کے قد کے قابل نہیں رہا. تو جیسے جیسے بچے کا قد بڑھتا جائے گا لباس تبدیل ہوتا جائے گا. شریعت لباس ہے، عقل انسانی اس کا قد ہے. جیسے جیسے بچے کا قد بڑھتا جائے گا لباس تبدیل ہوتا جائے گا. تو شریعت لباس ہے، عقل انسانی اس کا قد ہے. جیسے جیسے عقل انسانی کا قد بڑھتا جائے گا ویسے ویسے شریعتیں بدلتی جائیں گی. اور کوئی بات ہے نا. اچھا رک جاؤ. پھر ایک منزل آتی ہے، ایک منزل آتی ہے کہ جب انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک منزل آتی ہے کہ انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. اب جو لباس سلے وہ مرتے وقت تک کام آتا ہے. تو آدم سے عیسیٰ تک عقل انسانی کا قد بڑھتا گیا، شریعتیں بدلتی گئی، محمد پر آ کر مکمل ہوا. آخری شریعت شریعت محمد آئی، قیامت تک انسانوں کے ساتھ جائے گی. پہنچ گئی بات؟ یہ بات پیچھے والوں تک پہنچ گئی ہے. بس رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا شریعتوں کا ارتقاء، ایوولوشن ان کانسٹیٹیوشن. شریعتیں درجہ بدرجہ آگے بڑھی. اس درجہ بدرجہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. شریعت جو ہے وقتاً فوقتاً آگے بڑھی، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا. یہ تھا شریعتوں کا ارتقاء. اسی طریقے سے صاحبان شریعت میں بھی ارتقاء ہے. ٹھیک ہے. اب صاحبان شریعت کیا ہے؟ میں آسان کر دوں بات کو. محمد مصطفیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کتاب ہے اور میرا نبی صاحب کتاب. تو جس طریقے سے شریعت میں وقت اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھی شریعت، درجہ بدرجہ، اسی طریقے سے صاحبان شریعت میں بھی، وارثان شریعت میں بھی ارتقاء ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے. ابھی میں آسان کر رہا ہوں، بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. یہ سندھ میں مجلس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کھیتی باڑی کرنے والے زمیندار لوگ بھی بیٹھے ہوئے، دو چار تو میرے سامنے بیٹھے ہیں. اب میں ان کے لیے مثال کو آسان کر رہا ہوں، بہت توجہ رکھنا. مثال ضائع نہ ہونے پائے. تم نے بیج بویا، بیج کوپل بنا، کوپل پودا بنا، پودا درخت بنا، اور اب درخت نے اپنا قد نکالنا شروع کیا. پھر ایک منزل آتی ہے کہ جب درخت کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. صحیح ایسا ہے یا نہیں؟ ایک منزل آتی ہے کہ جب درخت کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. اچھا، تو درخت کا قد بڑھنا رک گیا، کیا درخت کی ترقیاں بھی رک گئی؟ ترقیاں نہیں رکی، ترقیاں نہیں رکی. اب طول میں ترقی نہیں ہوگی، اب عرض میں ترقی ہوگی. شاخیں آئیں گی، ٹہنیاں آئیں گی، پتے آئیں گے، پھول آئیں گے، پھل آئیں گے. تو آدم سے محمد تک طول کی ترقی ہے، اور محمد سے مہدی تک عرض کی ترقی ہے. رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. بہت ایک بات پیچھے والوں تک. میں اس مرحلے میں قریب. اچھا، تم نے دیکھو ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے سوال کیا اور آپ نے پیچھے جو عزادار بیٹھے انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا، میں نے دیکھ لیا. میں آپ کا ممنون متشکر. لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ میدان غدیر میں میرے نبی نے فقط ہاتھوں کو بلند نہیں کیا تھا، زبان سے کہا تھا من کنت مولا فہذا لی مولا. مجھے پہنچ جانا ہے اسی تک، اس جملے تک پہنچنا ہے جو ابھی میں نے عطا کیا ہے. لیکن ذرا سا تمید اور آگے بڑھ جائے، ذرا سا. اور میں بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں. اچھا بھائی، تم نے بیج بویا، بیج کوپل بنا، کوپل پودا بنا، پودا درخت بنا، درخت نے اپنا قد نکالنا شروع کیا. پھر ایک منزل آئی کہ درخت کا قد بڑھنا رک گیا. اچھا، تو درخت کا قد بڑھنا رک گیا، کیا درخت کی ترقیاں بھی رک گئی؟ نہیں، ترقیاں نہیں رکی. اب طول میں ترقی نہیں ہوگی، اب عرض میں ترقی ہوگی. ٹھیک ہے نا. شاخیں آئیں گی ایک دوسرے جیسی، ٹہنیاں آئیں گی ایک دوسرے جیسی، پتے آئیں گے ایک دوسرے جیسے، پھول آئیں گے ایک دوسرے جیسے، پھل آئیں گے ایک دوسرے جیسے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آم کے درخت میں ایک پھل آم کا ہو، دوسرا جامن کا ہو. پیچھے والے بھائی، آم کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ آم ہی کا ہوگا، اور جامن
جامن کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ جامنی کا ہوگا. تو شہید میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ محمدیت سے جو بھی نکلے گا اولنا محبت وآخرنا محبت وآخرنا محبت وکلنا محبت. بہت تیزی کے ساتھ جانا ہے اور میں اب دوہرا نہیں رہا ہوں چیزوں کو، جیسے کہ مجھے بہت اسپیڈ کے ساتھ کسی مرحلے پہ لے جا کے بات کو روکنا ہے نا. اب دیکھو 25 دقیقے تو ہو گئے تقریباً اور میرے پاس 20 دقیقے کے قریب اور ہے بھی، 20 منٹ 22 منٹ، اور مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے نا. تو وہ تھا شریعتوں کا ارتقا، یہ تھا صاحبان شریعت کا ارتقا. اب اسی طریقے سے عقیدے میں بھی ارتقا ہے. عقیدہ سمجھتے ہو نا؟ عقیدہ ٹھیک ہے نا. اللہ کو ایک ماننا، محمد کو رسول ماننا، قرآن کو آخری کتاب ماننا، اس کے بھیجے ہوئے فرشتوں پر ایمان لانا، 1.25 لاکھ نبیوں پر ایمان لانا، یہ سب عقیدے کا تعلق ہے نا. اب سنتے جاؤ، اب میں اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں تم چاہتے ہو کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں، اور خالی تم نہیں چاہتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں. اس لیے کہ منزل ہم لوگوں کی ایک ہی ہے، منزل ہم لوگوں کی ایک ہی، بس پہنچ گیا، بہت قریب آ گیا. اب ایک جملہ تو حجیہ کروں گا نا، اور جملہ ضائع نہ ہونے پائے. اسی طریقے سے عقیدے میں بھی ارتقا ہے. شریعتوں کا آغاز کہاں سے ہے بتا کے کیا ہوگا. شریعت کا آغاز کہاں سے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح. ٹھیک، شریعت کا آغاز نوح سے ہے اور آخری شریعت محمد مصطفیٰ کی. بہت توجہ رکھنا. ٹھیک، عقیدے کا ارتقا دیکھو. ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زندہ ہے، نوح کی شریعت پہ عمل کر رہا ہے. ٹھیک، نوح کی شریعت پر عمل کر کے مر گیا، جنتی ہے. اگر زندہ رہ گیا اور حضرت ابراہیم کی شریعت آ گئی تو اب نوح کی شریعت پہ عمل کرنے سے جنت نہیں ملے گی. اب ابراہیم کی شریعت پہ عمل کر کے مرے گا تو جنتی ہے. ابراہیم کی شریعت پہ عمل کر کے مر گیا، جنتی. اور اگر زندہ رہ گیا، حضرت موسیٰ کی شریعت آ گئی تو اگر ابراہیم اور نوح کی شریعت پہ عمل کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نوح کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی، ابراہیم کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی. اب موسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مرے گا تو جنتی ہے. بھائی موسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مر گیا، جنتی. اور اگر زندہ رہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آ گئی تو اب اگر موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا. اس لیے کہ توریت منسوخ ہو گئی، موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی. اب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مرے گا تو جنتی ہے. عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مر گیا، جنتی. اور اگر زندہ رہ گیا اور میرے آخری نبی کی شریعت آ گئی، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرے گا، انجیل پہ عمل کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا. اس لیے کہ انجیل بھی منسوخ ہو گئی اور شریعت عیسیٰ بھی منسوخ ہو گئی. اب محمد کی شریعت پہ عمل کر کے مرو گے تو جنتی ہو. تو تم نے دیکھا کہ ہزاروں سال کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی اگر شریعت محمد پر عمل نہ کیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں اس مرحلے تک آ گیا جہاں پہ والیوم میں بھی طاقت ہونی چاہیے، میرے سینے میں بھی طاقت ہونی چاہیے. آ گیا میں، آ گیا. تو اب انسان چلا شریعت نوح سے، آیا کہاں تک؟ شریعت محمد تک. ٹھیک ہے بھائی، تم آ گئے شریعت محمد تک. اب عقیدے کا ارتقا دیکھو. میرے نبی نے بعثت کے بعد، اعلان نبوت کرنے کے بعد پہلا پیغام دیا فاران کی چوٹی سے. کوہ فاران سے پکار کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دو، فلاح پا جاؤ گے. تو جو اس وقت لا الہ الا اللہ کہہ کر مر گیا، جنتی ہے. بھائی جو اس وقت لا الہ الا اللہ کہہ کر مر گیا، جنتی ہے. اور اگر زندہ رہ گیا اور حکم آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت نہیں ملے گی. اب لا الہ الا اللہ بھی کہو اور نمازیں بھی پڑھو. اچھا بھائی، تم نے لا الہ الا اللہ بھی کہا، واجب نمازیں بھی پڑھی، دونوں کام کر کے مر گئے، جنتی. اور اگر زندہ رہ گیا، حکم آیا کتب علیکم الصیام، ہم نے روزوں کو واجب کیا، تو اب فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت نہیں ملے گی، فقط نمازیں پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، فقط محمد کو آخری نبی ماننے سے جنت نہیں ملے گی، فقط قرآن کو آخری کتاب ماننے سے جنت نہیں ملے گی. اب واجب روزے رکھ کر مرو گے تو جنتی ہے. تو تم نے دیکھا کہ جیسے جیسے احکامات بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے زندگی بڑھتی جا رہی ہے، جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. کل لا الہ الا اللہ پہ جنت مل رہی تھی،
اب محمد کو آخری نبی بھی مانو، قرآن کو آخری کتاب بھی مانو، نمازیں بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ چاروں پانچوں کام کر کے مر گئے جنتی، ہے نا؟ اور اگر زندہ رہ گئے حکم آیا ہجرت کر جاؤ، بھائی حکم زندہ رہ گئے، حکم آیا ہجرت کر جاؤ، ہے نا؟ تو اب اللہ کو فقط اللہ کو ایک ماننے سے جنت نہیں ملے گی، فقط محمد کو آخری نبی ماننے سے جنت نہیں ملے گی، فقط قرآن کو آخری کتاب ماننے سے جنت نہیں ملے گی، فقط نمازیں پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، فقط روزے رکھنے سے جنت نہیں ملے گی، اب ہجرت کر کے مرو گے تو جنتی ہو، تو ہجرت کر کے مر گئے جنتی ہو، اور اگر زندہ رہ گئے حکم ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر مستطیع ہو تو ہم نے حج کو تم پہ واجب کیا، تو اب حج کر کے واجب حج کر کے مرو گے تو جنتی ہو۔ تم نے دیکھا کہ جیسے جیسے احکامات بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے زندگی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ بس اب میں آ گیا، کل لا الہ الا اللہ پہ جنت مل رہی ہے، اب نمازیں بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، ہجرت بھی کرو، جہاد میں بھی جاؤ، بھائی جیسے جیسے زندگی بڑھتی گئی جنت مہنگی ہوتی گئی، بھائی نمازیں بھی پڑھی، روزہ بھی رکھ کیا، حج بھی کیا، ہجرت بھی کی، اور اتفاق سے زندہ رہ گئے، اور آخری حکم آیا کہ علی کو مولا بھی مانو۔ بھیا یہ بھائی جانب سے میرے دوست نے جو وہ ڈاڈو سٹھو نعرہ لگایا، کیا لگایا؟ ڈاڈو سٹھو نعرہ۔ تو اب جو بھی حق آئے نا جو سوال کرنا پیا، مجھے اب دیکھو میں پنجابی سندھی سب ملا کے بولتا ہوں بھیا، میرے ملک کی نماز میرے ملک کی زبان ہے، میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا؟